اہل بیت کو پڑھنے کے لیے، سنانے کے لیے یا ان کی اولادوں کے تذکروں کے لیے مجھے جھوٹی باتوں کی، سہاروں کی اور نعروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حسین، حسن، علی، فاطمہ رضوان اللہ اجمعین کا تعارف یہ دنیا کروائے گی، جو خود سے بنا کر تماشے لگا کر چند منٹوں کے لیے، اور کچھ تذکرے وہ ہیں جو قرآن میں 1450 سال پہلے اللہ کر چکے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کی تعریف اللہ نے ہم تک پہنچا دی ہے۔ میں تو کہتا ہوں یوں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل بھی نہیں آتے۔ مقام والے جانتے ہیں شان اہل بیت کا رضوان اللہ اجمعین۔ ننگے پاؤں ہو کر، سینے پیٹ کر، زنجیریں پہن کر، اور جس چیز کو حسین پر چلایا گیا، تلواروں کو، نیزوں کو، ان کے خیموں کو جلایا گیا، آج بالکل مسلمان اسی طرح جلا کر زنجیریں اور ان بڑے بڑے تلواروں کو یا بڑے بڑے نیزوں کو اپنے بچوں پر لہرا کر ان کو زخمی کر کے یہ سیرت حسین یا اہل بیت نہیں سنا رہے، بلکہ ان کے مخالف جو عمل کرتے تھے وہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ حسین ابن علی 10 محرم کو شہید ہوئے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اہل البیت میں صرف یہ گھر ہے، یہ 2-4 لوگ ہیں، وہ الگ بحث ہے کہ اہل بیت میں کون ہے یا کون نہیں ہے۔ جہاں تک 10 محرم کی شہادت اور اتنا بڑا سانحہ جو ہوا اس زمین پر، تو میں اس گھر کی باتیں کرتا ہوں۔ علی کون ہے، فاطمہ کون ہے رضوان اللہ اجمعین، اور اولاد کیا ہے ان کی۔ میں بات بڑے بیٹے کی کروں نا، حسن کی، اللہ اکبر۔ وہ ام فضل، اس نے خواب دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں صبح اٹھ کر، کہنے لگی میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے بیان کرتے ہوئے کروں یا نہ کروں۔ اور میں پھر بھی کیا دیکھا ہے؟ اب نبی اور اس کی تعبیر عام بندہ ہو تو شاید انسان خواب نہ سناتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو لوگوں کے سامنے جو تعبیر نہیں جانتے یا برا خواب ہے اس کو بیان کرنے سے منع فرمایا۔ اب وہ بی بی ام فضل نے جو دیکھا کہ کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھی ہوں، آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا گوشت کا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے۔ وہ ڈر گئیں کہ نبی کے وجود کو کاٹا گیا یا اس سے ایک ٹکڑا نکالا گیا گوشت کا اور میری گود میں رکھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ بی بی ام فضل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو خوشخبری ہے، یہ تو بڑا خوبصورت خواب ہے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں نہیں علم وہ حاملہ ہے، امید سے ہیں، اللہ اسے بیٹا دے گا اور ام فضل وہ بیٹا تیری گود میں کھیلے گا۔ اور یہ جو تو کہہ رہی نا ٹکڑا گوشت کا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نبی کا جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ جو اولاد فاطمہ کو دے گا نا، وہ اولاد تیری گود میں پرورش پائے گی۔ یہ اللہ نشانی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کے نواسے کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ اور جب 3 ہجری کو سیدنا حسن پیدا ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور فاطمہ سے کہا میرا بیٹا دکھاؤ مجھے۔ دکھایا، چوما، پیار کیا، بوسہ دیا اور پوچھا علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ سیدنا علی فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا نام حرب، یا ایک حدیث میں آتا ہے جعفر رکھا ہے، اپنے بڑوں کے نام پر، بھائیوں کے نام پر، عزیزوں کے نام پر۔ اللہ اکبر۔ حرب جنگجو کو کہتے ہیں، دلیر انسان۔ حضرت علی خود بھی شجاعت کے علمبردار تھے اور اولاد کا نام بھی ویسا سوچا۔ تو اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بیٹے کو اٹھا کر نواسے کو پیار کر رہے ہیں اور فرماتے علی اس کا نام حرب نہیں ہے، نہ ہی جعفر ہے، اس کا نام حسن ہے۔ اور محدثین لکھتے ہیں روح زمین پر اس سے پہلے یہ نام کسی کے نہیں تھے، سب سے پہلے اللہ نے نبی کے نواسوں کو یہ نام عطا کیا ہے رضوان اللہ اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑا بیٹا حسن ہے اور اللہ نے پھر 1.5-2 سال کے بعد بیٹا حسین عطا فرمایا، پھر اس کا نام علی نے حرب رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھے حسین کو، پیار کیا، چوما انہیں اور کہا علی اس کا نام بھی حرب نہیں، حسین اس کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی دیکھیں نبی جن کے نام رکھ رہے ہیں، اور نبی خود نہیں رکھتے، اللہ رکھواتا ہے۔ اس گھر کی فضیلت قرآن و حدیث سے جس طرح ثابت ہے، پاک دامن لوگ ہیں، علم والے ہیں۔ اسلام جس گھر سے نکلا ہے، اسلام کو بنیاد دینے والے جو لوگ ہیں وہ اہل البیت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے بارے میں بڑا ڈراتے تھے، صحابہ سے کہتے تھے، ایک جگہ حدیث میں آتا ہے قرآن کو پکڑنا اور میرے اہل البیت کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ اور صحابہ فکر کرتے اس چیز کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو میں اہل بیت کے بارے میں ڈرا رہا ہوں، ان کے بارے میں محتاط رہنے کا کہہ رہا ہوں کہ احتیاط رکھنا، نبی کا گھرانہ ہے وہ۔ اور صحابہ فکر کرتے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت سی حدیثیں حسنین کریمین، میں اکیلی حدیث کیسے تذکرہ کروں ایک کا، یہ دونوں پھول جو ہیں، اللہ کہتے ہیں علی کی اولاد جو ہے وہ 5 بھی حدیث میں آتا ہے اور 6 بھی بچے جو ہیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں یا 2 بیٹیاں۔ بہرحال جہاں تک حسن اور حسین کی بات ہے رضوان اللہ اجمعین، اکثر حدیثوں میں آپ کو ان دونوں کا تذکرہ اکٹھا ملے گا، یعنی حسن اور حسین، حسن اور حسین، حسن اور حسین رضوان اللہ اجمعین۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نے
کوئی 7 سال گزارے ہیں سیدنا حسن نے، 7 یا 8 یا 7.5، اور دوسرے بیٹے نے حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5-6 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارے ہیں۔ یہ وہ حسن حسین ہے نماز میں سجدہ نبی کر رہے ہوں، اللہ کی قسم پیٹھ پر بیٹھ جائیں تو اللہ کے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ صحابی کہتے ہیں میں خطرہ لاحق ہو گیا کہ اللہ جانے کیا ہوا، نبی کے اوپر کوئی حملہ نہ کر چکا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ کہتے میں نے سر اٹھا کر تھوڑا دیکھنا چاہ رہا سجدے کی طرح، تو میں دیکھتا ہوں حسین یا حسن نبی کی کمر پر کھیل رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر چکے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کے نبی کہہ رہے ہوں گے یہ اپنا شوق پورا کر رہا ہے میری کمر پر کھیل کر، اور میں اللہ کو منا کر اپنا شوق پورا کر رہا ہوں۔ یعنی دونوں اپنی اپنی محبتوں میں ہیں۔ جب وہ اترے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی کا پیار ہے۔ خطبہ جمعہ میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، عام بندوں کو بولنے کا بھی اجازت یا حکم نہیں ہے کہ کوئی کسی کو یہ بھی کہہ سکے خاموشی اختیار کرو یا چپ کر کے بیٹھو یا ادھر نہ بیٹھو، گردنیں پھلانگ کر آنا، ان سب چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے۔ لیکن صحابی کہتے خطبہ ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ ارشاد فرما رہے جمعے کا، اچانک خطبہ بند کر دیا، روک دیا خطبہ ممبر سے، اور نبی پاک ممبر سے اترتے ہیں، اتر کر ایسے گئے ہیں تو 2 بچوں کو دیکھا، وہ حسن اور حسین جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ، لال کرتے پہنے ہوئے ہیں، بچے ہیں، گرمی کا جو موسم، گرتے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا، آقا اتر کر گئے، خطبہ جمعہ روکا، ایک بازو پر حسن کو اور بائیں پر حسین کو اٹھا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور پھر وہ قرآن کی آیت پڑھی کہ اولاد اور مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یعنی محبت اتنی ہے کہ خطبہ جمعہ میں بھی برداشت نہ کر سکے کہ وہ بچے جس طرح گر رہے تھے، اٹھ رہے تھے، اور اللہ کے وسلم اپنے بازوؤں پر اٹھا لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے خیمے کے باہر آئے اور آواز دی بچہ کہاں ہے، وہ بچہ کہاں ہے؟ سیدہ فاطمہ نے حسن کو باہر بھیجا تو وہ آئے، اللہ اکبر، فیشمھا ویزمھا، حدیث میں آتا ہے، راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگتے بھی اور چومتے بھی، پیار بھی کرتے، بوسہ بھی دیتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حسن کے ہونٹوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا اور اپنے ہونٹوں کو اس کے اندر داخل کر دیا، جس طرح بچے کو نہیں پیار کرتا باپ ہونٹوں پر، وہ بچے بیچارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو ان کے ہونٹوں میں ڈال رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے، وہ حدیث میں آتا ہے فی لحیہ، حسن نے اپنی انگلیاں جو ہے نبی کی داڑھی میں ڈال کر ان سے کھیل رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں۔ اور آقا پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو ان سے پیار کرے اللہ تو ان سے بھی پیار کر۔ اور ایک جگہ حدیث میں آتا ہے فاحبہما، دونوں کے بارے میں، اللہ ان دونوں سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اللہ تو بھی ان سے بغض رکھ، یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ بہرحال حسنین کریمین کتنی فضیلت، اتنا مقام، رضوان اللہ اجمعین۔ ان کا علم لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ نسبت رسول کی وجہ سے اللہ ان کو جنتی سردار بنایا۔ میرے آقا بیٹھے تھے نا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ، مجھے وہ ایک حدیث ہے تو اسامہ سے بھی یاد آئی رضی اللہ تعالیٰ، کہتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کام کے ذریعے میں گیا، کام کے لیے گیا، مجھے حاجت تھی، کوئی مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہتے میں جب دروازے پر دستک دی تو آقا باہر آئے، چادر میں 2 چیزیں تھیں، لیفٹ اور رائٹ، میں سمجھا نہیں کیا ہے، میں نے بات کی، اللہ نے مجھے جواب دیا، میں جانے لگا تو میں نے پوچھ لیا اللہ یہ کیا ہے؟ تو آقا نے جب چادر ہٹائی نا تو کہتے ایک طرف حسن تھے، دوسری طرف حسین رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا یہ میرا اہل بیت ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے بچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی حضرت حسن اور حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی ماں نے پوچھا تھا تو نبی سے مل کر آیا؟ ماں سے کہا کہ نہیں اماں، کافی دن ہو چکے ہیں، میں چکر نہیں لگا مدینہ کا، اور میں آج جاؤں گا نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، اور جب گھر جانے لگے نا آقا تو حذیفہ پیچھے ہو لیے، بالکل پیچھے پیچھے چلنے لگے، رات کا ٹائم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو محسوس کیا کوئی آ رہا ہے، پوچھا کون ہے؟ اس کے ڈھانچے سے، حلیے سے اور اس کے جسامت اور اس کے لباس سے پہچانا، کہا حذیفہ ہو؟ کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ تجھے تیری ماں کو جہنم سے آزادی نصیب فرمائے، یعنی اللہ تمہارے لیے آسانیاں فرمائے، دعا دی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے پاس ایک فرشتہ آسمانوں سے اترا، وہ پہلے کبھی نہیں آیا، اس نے آ کر مجھے بتلایا کہ جنتی عورتوں کی سردار آپ کی بیٹی فاطمہ کو بنا دی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی حسنین کی اماں کو، اور جنتی مردوں کے سردار یہ آپ کے شہزادے سیدہ شباب اہل الجنہ، ان 2 سرداروں کو، ان 2 شہزادوں کو اللہ نے جنتی مردوں کا سردار بنا دیا۔ یعنی یہ فضیلتیں، یہ مقام لوگ سمجھتے ہیں شاید نسبت رسول سے ملے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، نواسے ہیں، اس وجہ سے یہ مرتبے ملے،
نہیں، رتبہ بے شک بڑا ہے کہ نبی کی اولاد میں سے ان کا اپنا صبر، ان کا تقوی، ان کا معیار، ان کی زندگی حسنین کریمین کی، اللہ نے ان کو پھر یہ اعزاز عطا فرمایا۔ علم بڑا تھا ان کے پاس، یہ ماتم کرنے کے لیے تھوڑی ہم نے زندگیاں پڑھی ہیں ان کی، رونے دھونے کے لیے۔ عالم تھے بہترین، میرے پیغمبر کے دائی تھے بہت بڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حسن سے پوچھتے ہیں، حسن بیٹا ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ ایمان اور یقین میں تو حضرت حسن اللہ اکبر کتنے فقیہ تھے، کہتے بابا 4 انگلیوں کا، 4 فنگرز کا۔ حضرت علی بڑے حیران ہوئے، حضرت علی کو بھی اس کا جواب اس طرح کا علم نہیں تھا کہ اس طرح ملے گا اور یہ بات اس طرح کرے گا۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا ایمان پتہ کیا ہے بابا؟ کانوں سے سننا اور دل سے تسلیم کرنا یہ ایمان ہے، آنکھوں سے دیکھنا اور دل سے تسلیم کرنا یہ یقین ہے۔ کان سے سننا ایمان اور آنکھوں سے دیکھنا یقین ہے، اور ان دونوں کے درمیان صرف 4 فنگرز، یہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ یعنی ایمان اور یقین میں اتنا فرق ہے۔ ایمان انسان سنے اور مان جائے، یقین تک جانا، اور جس طرح ہم نے جنت کا سنا نہیں دیکھا ایمان لائے، فرشتوں کو اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن ہم سن کر ایمان لا چکے ہیں۔ دیکھنے کی بات انشاءاللہ جنت میں اللہ دکھائے گا، اپنا دیدار کروائے گا۔ بہرحال یہ گھر، یہ چیزیں، حضرت حسن اور حسین۔ حضرت حسن کی مجھے علم کے بارے میں ایک اور بھی بات یاد ہے، کیا اللہ نے علم اور فقیہ بنایا تھا انہیں۔ ایک یہودی ان سے اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے حسن آپ کے نانا کا دین سچا نہیں ہے، یعنی ان کی بات سچی نہیں ہے۔ حضرت حسن بڑے حیران ہوئے، کہا کیسے؟ کہا آپ کے نانا نے کہا تھا دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ آپ کے نزدیک میں کافر ہوں، غیر مسلم، اور آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ آپ اپنا لباس دیکھیں، اپنی خوشبوئیں دیکھیں، اپنی رہائش دیکھیں، کھانا پینا دیکھیں، جنت آپ کے لیے ہے؟ یا میری حالت دیکھیں، لباس دیکھیں کتنا پرانا ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں میرے پاس، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی آپ کے نانا یہ کہہ کے گئے ہیں کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے، تو میرے لیے کہاں جنت ہے؟ جنت تو آپ کے لیے ہے یہاں پر۔ اللہ اکبر، یعنی وہ اس لحاظ سے سوال کر رہا تھا۔ امام حسن نے بڑا پیارا جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے جب آخرت میں اللہ تجھے جہنم میں ڈالے گا نا، تجھے یہ دنیا جنت لگے گی، تو کہے گا کمال ہے، اتنی اعلیٰ جگہ پہ رہتا تھا، کوئی مارتا نہیں تھا، پیٹتا نہیں، تو جہنم میں عذاب ہوں گے۔ اور رہی بات میری کہ میں قید میں ہوں یا میں جنت میں، تو مومن جب جنت کی نعمتیں دیکھے گا نا، دنیا بھول جائے گا اور کہے گا واقعتاً میں قید میں تھا، زندگی تو مجھے اب جنت میں آ کر ملی ہے۔ کتنا خوبصورت جواب دیا سیدنا حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال یہ 2 شہزادے ہیں، ان کی زندگیاں کوئی ایک نہیں ہیں۔ میں جس لحاظ سے پڑھوں، اللہ کی قسم یہ نبی کی تربیت اور نبی کے گھر کی تربیت کا اثر ہے کہ اللہ نے ان سے دین کا بڑا کام لیا۔ میرے آقا نے ممبر پہ بیٹھے ہوئے حسن کو جب بٹھایا تھا پاس، کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور یہ مسلمانوں کی، یعنی فئتین من المسلمین، حدیث میں جو آتا ہے 2 مسلمانوں کے لشکروں میں، گروہوں میں صلح کروائے گا، مسلمانوں کے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب مسئلہ بنا، خلافت کی بات ہوئی، تو 5 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد حضرت حسن نے جب خلافت کو چھوڑا تو اس بنیاد پر چھوڑا کہ میں نہیں چاہتا خون ریزی ہو اور مسلمانوں کا قتل عام ہو۔ نبی کی حدیث بھی پوری ہوئی، وہ جو آقا نے کہا تھا یہ 2 گروہوں میں مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ آپ کو علم ہے کہ سیدنا حسن نے 25 حج کیے تھے، تو یہ فضیلتیں اس گھر میں آپ حسین کا پڑھ لیں، حسن کا پڑھ لیں، رضوان اللہ اجمعین، بہت سی زندگیاں۔ سیدنا حسین کا بچپن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو فخر سمجھتا ہوں، حسین کے پیچھے۔ اور آپ دیکھیں ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے نواسے، یا حسن غالباً تھے یا حسین، ان کی قمیص کو ان کے پیٹ سے ہٹایا اور وہاں پر بوسہ لیا، اور ساتھ کہا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں تمہیں چوما کرتے تھے۔ فَيَسْشُمُّهَا وَيَزُمُّهَا، سونگنا اور چومنا اللہ کے نبی سے ثابت، اہل البیت کو، نبی کے نواسوں۔ بہرحال یہ زندگیاں ابو بکر سے پڑھ لیں، عمر سے پڑھ لیں، میں تو ہر صحابی کی دلیل دے سکتا ہوں کہ وہ نبی کے گھر سے کتنا پیار کرتے تھے۔ ابو بکر کے بارے میں آتا ہے، راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلتے ہیں دونوں، اور نکلتے ہی ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ حضرت حسن گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق گئے اور انہیں اٹھا کر کندھے پر لے آتے ہیں اور اٹھا کر کھلاتے ہیں، گھماتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں واللہ شبیہ بنبی، اللہ کی قسم تو نبی کے مشابہ ہے، تو علی کے مشابہ یعنی اپنے باپ کی مشابہت نہیں دیتا، تو اپنے نبی یعنی نانے کی مشابہت دیتا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق گواہی دے رہے ہیں۔ اور سیدنا عمر کا بھی آتا رضی اللہ تعالیٰ، اتنا پیار کرتے تھے حسنین کریمین سے۔ ایک دفعہ 2 جوڑوں میں دیکھا، پرانے جوڑوں میں تھے، کا زیب تن کیے ہوئے، یہ سوٹ نہیں کر رہا لباس ان کو،
यमन में भेजने वाले यानी लोगों को 2 घोड़ सवारों को और कहा कि जाओ यमन से नए कुर्ते सिलवा कर लाओ। और जब आकर कपड़े पहनाए गए, नए लिबास पहनाए गए, तो फरमाया उमर के दिल को अब करार पहुंचा है। बेटा है अब्दुल्ला इब्ने उमर, कहा जहाँ हुसैन के ऊँट चरते हैं जिस चरागाह के अंदर, वह मेरे क्यों नहीं चरते? दोनों नौजवान थे ना, हम उम्र थे, और आपस में होता था कि यानी मैं भी आला रहूं वो भी, और फस्तबिकुल खैरात नेकियों में। और जिसका बाप अमीरुल मोमिनीन हो, लेकिन अमीरुल मोमिनीन लालची या इस तरह का नहीं था कि अपनी औलाद को वहाँ पर वो तरजीह देता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बेटे को कहते हैं, हुसैन की अच्छी चरागाह में पता ऊँट क्यों चरते हैं? क्योंकि उसकी माँ का नाम फातिमा है, तेरी माँ का नाम फातिमा नहीं है। हुसैन के नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। उसके बाप का नाम अली है, तेरे बाप का नाम अली नहीं है। वो घर अलग है, वो अहलुल बैत है। यानी अंदाज देखें सैयदना उमर का भी इनसे मोहब्बत का। और बहुत सी हदीसें सहाबा की साबत अहलुल बैत, यानी उनसे प्यार करने की, नबी के घराने से मोहब्बत दिखाने की। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, ये फजीलतें बड़ी हैं दोनों की। और इन बच्चों के मुकद्दर का क्या कहना, नजीबुत तरफ़ैन है। हज़रत अली भी और उनकी माँ और बाप दोनों हाशिम कुरैश कबीले से हैं। लेकिन हसनैन के मुकद्दर का क्या कहना कि जिसका बाप उस कबीले से तो है ही है जो अफजल है, लेकिन उसके बाप का नाम अली है और माँ नबी की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला। यानी ये नजीबुत तरफ़ैन है दोनों की इज़्ज़त और मकाम फजीलत। एक बेचारा जहर दे दी गई, उनको शहीद कर दिया गया सैयदना हसन को। तकरीबन 47 साल उम्र पाई और वो शहीद हो गए। और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 50 साल से ऊपर की उम्र थी, लेकिन करबला के मैदान में 10 मुहर्रम को ज़ालिमों ने शहीद कर दिया। इंशाअल्लाह मैं करबला पर और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर भी मज़ीद डिटेल से आपके सामने ज़िंदगी रखूँगा। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ, झूठ किस्से कहानियाँ, हुसैन का सर कटा तो खून से आंसू यानी बारिश और आसमान रोया, ज़मीन खुश्क हो गई, और पता नहीं क्या क्या, जानवर बिल्कुल परेशान और हर तरफ क़यामत। एक बात ज़हनों में नक्श कर लें, शुहदा का खून रंग लाता है, बर्बादियाँ पैदा नहीं करता। मज़ीद इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे। और ये घराना कुल कायनात में ऐसा घर है, इसको बहसीयत बाप बेटा बेटी, अगर आप इसको नस्ल में पढ़ाना चाहें तो अल्लाह की कसम इस जैसा घर आपको कायनात में नहीं मिलेगा। नबी की औलाद है, नबी की बेटियां हैं, दामाद हैं, नबी की बीवियां हैं और नबी के जो ससुर हैं। तो ये सारे तज़किरे आप इनको पढ़ें जो नबी से अटैच थे। इंशाअल्लाह ईमान के बढ़ने का ये बेहतरीन ज़रिया है।